سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق محمد بوٹا میاں چنو کے گاؤں چک 15 میں پیدا ہوا۔ والد کاشتکار تھا، گاؤں میں صرف پرائمری سکول تھا۔ محمد بوٹا نے 5ویں پاس کر لی تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا اور کھیتوں میں کام شروع ہو گیا۔ یہ ہل جوتتا تھا، فصلوں کو پانی لگاتا تھا، گوڈی کرتا تھا اور فصل پکنے پر کٹائی بھی کرتا تھا۔ پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر عبد المجید اس کی صلاحیتوں سے واقف تھے۔ وہ اس کے والد کے پاس آئے اور انہیں سمجھایا، چودھری یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، باصلاحیت ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اسے آگے پڑھنے دو۔ اس زمانے میں ہائی سکول کی فیس 3 روپے ہوتی تھی۔ والد کے لیے یہ بھی مشکل تھی، بہرحال استاد کی عزت ہوتی تھی، لہٰذا ہیڈ ماسٹر کی سفارش پر بوٹا صاحب کو میاں چنو میں داخل کرا دیا گیا۔ اسے صرف 8ویں جماعت تک پڑھنے کی اجازت ملی تھی۔ اس زمانے میں انگریزی زبان 6ٹھی جماعت سے شروع ہوتی تھی۔ محمد بوٹا نے 6ٹھی جماعت میں ABC سیکھی اور انگریزی زبان سے لگاؤ پیدا ہو گیا۔ والد گھر چلانے کے لیے گرمیوں میں صادق آباد میں ٹھیکے پر آم کے باغ لیتے تھے۔ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں والد کے ساتھ صادق آباد جاتا تھا، ٹوٹے پھوٹے ڈیروں میں رہتا تھا اور والد کے ساتھ مل کر آم توڑتا اور منڈی میں بیچتا تھا اور سپہر کے بعد آم کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ 8ویں جماعت میں اس کی دوسری پوزیشن آ گئی اور اس سے 16 روپے وظیفہ مل گیا۔ ہیڈ ماسٹر عبد المجید دوبارہ اس کے والد کے پاس آئے اور انہیں سمجھایا، آپ کا بیٹا اب اپنے تعلیمی اخراجات خود اٹھا سکتا ہے، اسے 16 روپے ماہانہ ملیں گے، میں ہیڈ ماسٹر سے بات کر کے اسے بورڈنگ ہاؤس میں رکھوا دوں گا، جس کے بعد یہ وظیفہ 32 روپے ہو جائے گا، تم اسے میٹرک تک تعلیم کی اجازت دے دو۔ والد اس مرتبہ بھی ہیڈ ماسٹر کو انکار نہیں کر سکا۔ یوں محمد بوٹا کو میٹرک تک تعلیم کی اجازت مل گئی۔ محمد بوٹا کے اب 3 کام ہوتے تھے: 32 روپے میں گزارا کرنا، دن رات پڑھتے رہنا اور چھٹیوں میں والد کے ساتھ آم توڑ کر بیچنا۔ بوٹا صاحب کو رات کے وقت پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ گھر میں بجلی نہیں تھی، لہذا یہ لالٹین کی مدھم روشنی میں پڑھتے تھے۔ گاؤں کے وسطی چوک میں بجلی کے کھمبے پر چھوٹا سا مرکری بلب بھی تھا۔ یہ خوفناک گرمیوں میں ہزاروں پتنگوں کی بارش میں قمیض اتار کر اس بلب کے نیچے بھی پڑھتے تھے۔ انہیں مشورہ دینے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا یہ 9ویں جماعت میں غلطی سے سائنس کی بجائے آرٹس رکھ بیٹھے۔ یہ اس حماقت پر طویل عرصے تک پہنچاتے رہے۔ بہرحال میٹرک میں بھی انہوں نے سکول میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، وظیفہ ملا اور یہ انٹرمیڈیٹ کالج میں داخل ہو گئے۔ وظیفہ کم تھا اور اخراجات زیادہ، لہذا یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ میاں چنو کی لائبریری میں 10 روپے ماہانہ پر پارٹ ٹائم ملازم ہو گئے۔ یہ اب روزانہ فجر کے وقت جاگتے، کھیتوں میں جا کر سبزیاں چنتے، ٹوکری میں ڈالتے، سر پر رکھ کر منڈی لاتے، اس کے بعد کالج جاتے، کالج کے بعد لائبریری میں جاب کرتے، شام کے وقت گھر آتے، دیر تک پڑھتے اور تھک ہار کر سو جاتے۔ یہ ان کی روز کی روٹین تھی۔ اس دوران والد مزدوری کے لیے حیدرآباد آ گئے اور ان کا وہاں اچانک انتقال ہو گیا۔ آپ محمد بوٹا کے حالات دیکھیے، ان کے گھر میں میت لانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے چاچوں اور پھوپھیوں سے پیسے مانگے تو انہیں مشورہ دیا گیا، میت کو میاں چنو لانے کی کیا ضرورت ہے، اسے وہیں دفن کر دو۔ یہ سن کر یہ رو پڑے۔ انہوں نے اس وقت سگے رشتہ داروں کی آنکھیں بدلتی دیکھی۔ بہرحال یہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے حیدرآباد گئے۔ میت واپس لے کر آئے تو ان کی پھوپھو نے اپنے 100 روپے کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی، والد کا جنازہ سندھ میں پڑا تھا اور پھوپھی اپنے 100 روپے واپس مانگ رہی تھی۔ بوٹا صاحب نے اسے 100 روپے تو دے دیے تو دوسری دونوں پھوپھیوں نے بھی اپنے اپنے پیسے مانگ لیے۔ بوٹا نے یہ رقم ادا کی تو ان کے پاس صرف 150 روپے بچ گئے۔ انہوں نے ان سے والد کی تدفین کی۔ یہ والد کے انتقال کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ اپنے گاؤں کے مالی کے سرونٹ کوارٹر میں رہے، بنے چنے کھاتے تھے، نلکے کا پانی پیتے تھے اور نوکری کے لیے در در دھکے کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دوران نرسری میں 70 روپے ماہانہ پر مالی کا کام بھی کیا اور ٹیوشن سینٹر میں 100 روپے ماہانہ پر نوکری بھی کی۔ یہ ٹیوشن سینٹر کے فرش پر سوتے رہے۔ یہ اس دوران اداکار محمد علی کے پاس بھی نوکری کے لیے گئے۔ یہ بھی ایک عجیب داستان تھی۔
بہرحال یہ لاہور میں مایوس ہو کر واپس میاں چنو آ گئے اور قریشی خاندان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے۔ یہ سلسلہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا، لہذا یہ دوبارہ لاہور آئے اور ہاتھ سے چپس کے فرش رگڑنے کا کام شروع کر دیا۔ اس سے انہیں روزانہ 4.5 ملتے تھے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ نرسری میں بھی کام کرتے تھے، جس کے عوض انہیں چائے کا کپ اضافی ملتا تھا۔ یہ اس کے بعد بس کنڈکٹر بن گیا اور بس کے ساتھ لٹک کر سواریاں بٹھانے لگے۔ لیکن آپ ان کا کمال دیکھیے، یہ ان تمام تر حالات کے باوجود BA کی پرائیویٹ تیاری بھی کرتے رہے۔ BA کے امتحانات پرائیویٹ دیے اور پاس ہو گئے۔ انہوں نے اس کے بعد MA میں داخلہ کے لیے مختلف لوگوں سے قرضہ حسنہ مانگا، لیکن سب نے انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے لائبریری سائنس میں داخلہ لے لیا اور شام کے وقت یہ ایک وکیل کے دفتر میں پارٹ ٹائم کام کرنے لگے، جس سے ان کے ہاسٹل کی فیس اور کھانے کا خرچ نکل آتا تھا۔ لائبریری سائنس میں ماسٹر کے بعد انہیں پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں ملازمت مل گئی اور یوں زندگی میں پہلی بار سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ بھوٹا صاحب نے نوکری کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کالج میں MA انگریزی میں داخلہ لے لیا۔ یہ MA کر رہے تھے تو ایک کلاس فیلو سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تازہ CSS کیا تھا۔ یہ اس سے متاثر ہو گئے اور CSS کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اس فیصلے کے بعد MA انگریزی ادھورا چھوڑا اور LLB کر لیا۔ 1970 میں انہوں نے CSS کی تیاری شروع کی۔ یہ میاں چنو سے لاہور کے لیے بس میں بیٹھتے اور کسی ایسی سیٹ کا انتخاب کرتے جس کے اوپر لائٹ ہو۔ 5 گھنٹے کے سفر کے دوران یہ پڑھتے رہتے تھے۔ رات کے وقت گلی میں چارپائی ڈال کر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بھی پڑھتے تھے۔ اس عالم میں پڑھ کر CSS کا امتحان دیا اور تحریری امتحان میں تیسری پوزیشن لے لی۔ جنرل عتیق الرحمان اس وقت فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے۔ محمد بھوٹا انٹرویو کے لیے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو جنرل عتیق نے ان کے بیک گراؤنڈ لہجے جیسے لباس پر بہت اعتراض کیا۔ یہ سلوک دیکھ کر محمد بھوٹا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں انٹرویو میں بہت کم نمبر دیے گئے، جس کی وجہ سے یہ تیسری پوزیشن سے 18ویں پوزیشن پر آ گئے، لیکن بہرحال یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیاب امیدواروں کی فہرست میں اپنا نام دیکھ کر کمیشن کے دفتر کے سامنے سڑک پر بیٹھ کر رونے لگے۔ یہ روتے جاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے تھے۔ یہ جس دن CSS میں کامیاب ہوئے تھے، اس دن بھی یہ کریلوں کی 2 ٹوکریاں سر پر اٹھا کر منڈی لے کر گئے تھے۔ محمد بھوٹا 18ویں پوزیشن کے باوجود DMG یا پولیس سروس کے حقدار تھے، لیکن کمزور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انہیں انکم ٹیکس میں پھینک دیا گیا اور ان سے نیچے کی پوزیشن ہولڈرز کو اچھی سروس دے دی گئی۔ بہرحال قصہ مختصر، یہ CSS افیسر بن گیا اور FBR میں مختلف پوزیشنوں پر تعینات رہے۔ پوری زندگی ملک کی اہم ترین شخصیات کو قریب سے دیکھا۔ میاں نواز شریف کے خلاف بھی مقدمے بڑھے، نجم سیٹھی اور ریاض کے خلاف بھی کارروائیاں کی۔ ملک کے نامور اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ دوستیاں بھی رہی اور یہ کراچی، لاہور، ملتان اور اسلام آباد کے درمیان فٹ بال بھی بنے رہے۔ محمد بھوٹا کو ہر جگہ کمزور بیک گراؤنڈ کی وجہ سے زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ محنتی اور مثبت ذہن کے انسان ہیں، لہذا ہر مشکل سے نکل گئے۔ شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ یہ کمشنر انکم ٹیکس کے عہدے تک پہنچے، لیکن جب سینئرز نے پروموشن کے معاملے میں زیادتی کی تو انہوں نے ریٹائرمنٹ سے 5 سال قبل نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور یہاں سے ان کی نئی زندگی سٹارٹ ہو گئی۔ محمد بھوٹا کا پورا نام محمد بھوٹا انجم ہے۔ میں نے ان سے برادرم ذوالفقار علی چیمہ کے ایک کالم کے ذریعے متعارف ہوا، جس کے بعد ان کی کتاب میاں چنو سے ملیشیا تک منگوائی اور 2 دن میں پڑھ لی۔ یہ کمال کتاب ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی جدوجہد کی کہانی ہے جیسے زندگی نے کچھ نہیں دیا، لیکن اس شخص نے اپنی محنت سے زندگی کی چٹان سے دودھ کی نہر بنا لی۔ یہ اس وقت 78 سال کے ہیں، پاکستان سے مکمل نقل مکانی کر چکے ہیں، ملیشیا میں رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور زندگی کے شاندار ترین دنوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تاہم ان کی زندگی کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک موڑ حیران کن بھی ہے، اور یہ ہم جیسے ناشکروں اور وسائل کی کمی کا رونے والوں کے لیے تماچا بھی ہیں۔ محمد بھوٹا انجم کی کہانی یہ سبق دیتی ہے، انسان اگر ہمت نہ ہارے، مسلسل محنت کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھے تو دنیا میں ہر سٹیٹس، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ آپ انجم صاحب کا کمال دیکھیے،
یہ 55 سال کی عمر میں استعفیٰ دے کر سڑک پر آ گئے۔ جو جمع پونجی تھی وہ مختلف قسم کے کاروبار میں ضائع ہوگی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ یہ بڑھاپے میں بھی لگے رہے۔ ان کا بیٹا ملیشیا میں پڑھتا تھا۔ یہ اس کی گریجویشن کی تقریب کے لیے ملیشیا گئے۔ یہ ملک انہیں پسند آ گیا اور یہ خاندان کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے۔ کرائے پر چھوٹی سی دکان لی اور کپڑے کا کام شروع کر دیا۔ تینوں باپ بیٹا کندھوں پر کپڑا اٹھا کر گلی گلی شہر شہر پھرتے تھے، ایک دکان سے دوسری دکان پر دھکے کھاتے تھے۔ اللہ نے کرم کیا اور یہ کامیاب ہو گئے۔ ان کی دکان اب برانڈ بن چکی ہے۔ محمد بوٹا انجم نے اس دوران آن لائن سیل کی سکل بھی سیکھ لی۔ اس نے بھی ان کے کاروبار کو بہت ترقی دی۔ میں نے سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ان کا نمبر تلاش کیا اور ان سے میرا رابطہ استوار ہو گیا۔ یہ حقیقتاً ایک حیران کن انسان ہے۔ محمد بوٹا انجم جیسے لوگ اصل پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مہلت اور وسائل دیے تو میں ان جیسے لوگوں کی کہانیاں اکٹھی کر کے ہیومن لائبریری بناؤں گا، تاکہ ملک کے ان کروڑوں نوجوانوں کو زندگی کا سہرا مل سکے، جو سائے میں بیٹھ کر کسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، جو کبھی عمران خان، کبھی بلاول بھٹو اور کبھی مریم نواز سے امید وابستہ کر لیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں یہ زندگی اگر ہماری ہے تو پھر اس کے سارے مسائل بھی ہمارے ہیں اور ان کا حل بھی ہم نے ہی تلاش کرنا ہے۔ ہماری خشک اور بے آب زمین پر کوئی دوسرا آ کر کاشتکاری نہیں کرے گا۔ یہ کام آج یا کل بہرحال ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ محمد بوٹا انجم صاحب اس کی بہت بڑی مثال ہیں۔ یہ اگر سبزی بیچ کر بس کنڈکٹری کر کے CSS کر سکتے ہیں اور 55 سال کی عمر میں نوکری کو ٹھوکر مار کر کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں تو ہم کیا کیا نہیں کر سکتے۔ ہمیں بس انجم صاحب جیسی ہمت اور حوصلہ چاہیے اور اپنے حالات تبدیل کرنے کی خواہش چاہیے اور اللہ بیڑا پار کر دے گا۔